السلام علیکم سامعین، اس وقت ہماری خبر کا موضوع ہے مثالی ادارہ۔ اس نامہ نگار نے 4 دن پہلے مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں رسول پور دبھیڑی میں واقع ایک ایسے ادارے کا دورہ کیا ہے جو ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے۔ وہاں چند طلباء کی تلاوت بھی سنی ہے، قرآن پاک سنا ہے۔ طلباء نے ماشاءاللہ قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ عمدہ لب و لہجے میں مظاہرہ کیا، اور خاص بات یہ رہی کہ طلباء کا پڑھنے کا انداز ایک تھا۔ طلباء یہاں کے نظم و نسق اور طلباء کے لیے انتظامات کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ 1 ہی سال پرانا ادارہ ہے۔ ادارے کے ناظم جناب قاری لقمان محمود قاسمی نے اس نامہ نگار کو بتلایا کہ ہمارا ادارہ شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلباء کی تعلیم و تربیت اور بنیادی سہولیتوں کو مثالی بنا کر قرآن کریم کے ایسے نمایاں حفاظ تیار کیے جائیں جو تجوید و قرات اور عربی لہجوں میں مہارت کے ساتھ عصری علوم میں بھی نہایت پختہ ہو جائیں۔ عرض کر دوں کہ قاری لقمان محمود قاسمی ایک جانے پہچانے قاری ہیں، شہرت کا حامل ہیں، اور آپ نے علاقے کے بڑے اداروں میں کام کیا ہے۔ اس لیے ان اداروں کے اہل علم نے اور ذمہ داران نے اپنے تاثرات بھی دیے ہیں، اور ان میں کہا کہ قاری لقمان محمود قاسمی کو افراد سازی میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن حضرت مولانا محمد عاقل قاسمی دامت برکاتہم، اس طرح المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا قاری المقری سید محمد ارشاد، اس طرح مظاہر علوم کے استاد شعبہ تجوید جناب قاری مسعود عالم مظاہری فلاحی، خادم العلوم باغوں والی سے حضرت مفتی محمد اعظم دامت برکاتہم، مفتاح العلوم جلال آباد سے مولانا قاری شعیب فلاحی مظاہری، اس طرح اور دیگر علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ جناب قاری لقمان محمود قاسمی کو اللہ رب العزت نے پڑھنے اور پڑھانے میں ملکہ عطا کیا ہے، اور وہ ماشاءاللہ مشاق قاری ہیں۔ افراد سازی ان کا ایک خاص وصف ہے۔ اس طرح کے تاثرات جامع امام ولی اللہ پھلت کے ناظم تعلیمات مولانا وسیع سلیمان ندوی دامت برکاتہم نے پیش کیے ہیں، جو ویڈیو کی شکل میں پیش خدمت ہیں، اور اس کے بعد ایک طالب علم کی تلاوت بھی پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے پروگرام کے ناظم صاحب نے اپنی نظامت کا تو اعلان کیا کہ میں ناظم عظیم کہاں ہوں، اور مجھے زبردستی ناظم بنایا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میں تو سرے سے ناظم نہیں ہوں، نہ پروگرام کا، نہ کہیں ادارے کا، کسی جگہ کا بھی۔ ہم لوگ پھلت کے مدرسے میں ٹوٹی پھوٹی کچھ دینی دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کچھ ادارے ہیں ادھر ادھر انہیں دیکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ دین کا کام ہوتا رہے، بس یہ ہے بہت۔ آج کی اس نشست میں جو معہد المعارف الاسلامیہ کے نام سے ادارہ ہے یہاں منعقد ہو رہی ہے، مجھے خاص طور پر بڑی خوشی، بڑی مسرت، بلکہ بڑی سعادت محسوس ہو رہی ہے کہ دین کے اور خاص طور سے قرآن کریم کی نسبت سے قائم اس مدرسے میں ہم سب جمع ہیں۔ ہمارے کرم فرما قاری لقمان محمود صاحب
اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ تو بستی کے لوگ ہیں اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. ہو سکتا ہے آپ انہیں ایسے ہی سمجھتے ہوں. قاری لقمان محمود کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ عام طور پر جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو میدان میں کام کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اچھے حفاظ تیار کر رہے ہیں, اچھی تعلیم دے رہے ہیں, قواعد تجوید کا لحاظ کرتے ہیں, وہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو بہت ایکسپرٹ ہیں. زیادہ تر تو ایسے ہیں جو حفظ کے درجے میں صرف پڑھا رہے ہیں, اپنی زندگی کھپا رہے ہیں, طالب علموں کی زندگی. رزلٹ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن جو لوگ واقعی کارنامہ انجام دے رہے ہیں, بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں, ان کا نتیجہ 100% کا ہے, شاندار پڑھا رہے ہیں, ہر طالب علم ان کا کمال کر رہا ہے, ان کے بارے میں بھی میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ وہ تدریس کے ایکسپرٹ ہیں. یعنی وہ پڑھاتے بہت اچھا ہے, طالب علموں پر محنت بڑی اچھی کرتے ہیں, طالب علموں سے رزلٹ بھی نکال لیتے ہیں. لقمان محمود صاحب کی خوبی جو مجھے زیادہ زبردست لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ طالب علموں سے زیادہ یا کم سے کم اس کے برابر وہ اساتذہ کو پڑھانا بھی جانتے ہیں. یعنی یہ کہ حفظ پڑھانے والے اساتذہ کو اگر قاری صاحب کے ذریعے ٹریننگ دلوائی جائے, ان کی ٹیکنیک سکھائی جائے, ان کا طرز تدریس سکھایا جائے, پڑھانے کے کیا کیا طریقے ہیں, سبق سننے کا, سبقن پارہ کا, اور چیزوں کا, قواعد تجوید یاد کرانے کی کیا کیا ٹیکنیک ہے, تو آپ حیرت کریں گے کہ وہی مدرسین جن سے بہت اچھا رزلٹ مدرسوں میں نہیں نکل رہا ہے, بلا مبالغہ کم سے کم 1.5 گنا بلکہ 2 گنا تک رزلٹ آنے لگے. میں یہ بات صرف زبانی نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے ادارے کے ایک استاد کو قاری صاحب کے آس پاس لگایا. استاد میں کچھ سیکھنے کی وہ ہے, للک ہے, جذبہ ہے, شوق ہے. انہوں نے قاری صاحب سے پوچھ کے اور ان کی مہربانی سے کہ انہوں نے چیزیں بتا دی. بہت سے لوگ آج کی دنیا میں فنکار اسے کہا جاتا ہے جو فن کو چرائے, بتائے نہ کسی کو. ہمارے ہاں بہت ہوا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے طب یونانی اس لیے مٹا کہ اس کے جتنے بڑے بڑے حکیم تھے وہ سینے میں راز لے کے چلے گئے, دفن ہو گئے, وہ کسی کو بتا کے گئے ہی نہیں. ایسے اور بھی بہت سے علوم و فنون کا مسئلہ ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, علم الجبر ہے, الجبرہ ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے علم نجوم وغیرہ کے 100 سال پہلے تک ہندوستان میں ماہرین ہی ماہرین تھے, اور وہ اس کے سمجھنے والے کا نام لیوا بھی نہیں رہ گئے. تو قاری یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ آدمی کو جو آتا ہو وہ دوسروں کو بتانے کے لیے راضی ہو جائے. قاری صاحب نے انہیں بہت ساری باتیں بتائی. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی, میں صرف یہ بات آپ کے بیچ میں کہہ سکتا ہوں, کہیں اور موقع نہیں شاید, کہ ہمارے اس استاد کو, اس کے استاد کو اس سال کا ہمارے یہاں پہلا انعام ملا. اساتذہ کو سال بھر میں جس کا رزلٹ کتنا اچھا آتا ہے اس کو انعام دینے کا رواج ہے. 10,000 روپے ہمارے اس استاد کو, جن کو ہمارے قاری لقمان محمود صاحب نے چند باتیں سکھائی تھی اور انہوں نے واقعی طلبہ کو بڑی محنت سے پڑھایا, تو اس کے نتیجے میں انہیں انعام ملا. یہ جو خوبی ہے اپنے آپ میں, یہ خود بہت بڑی بات ہے. ایک تیسری خوبی جو اس سال نظر آئی, اب تک وہ مدرسوں میں پڑھاتے تھے, ہم سنتے رہتے تھے. میں تو چڑھانے کے لیے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہندوستان کے سارے بڑے مدرسے انہوں نے فیل کر دیے, تب جا کے اپنا مدرسہ کھولا. حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے, جرات کی بات ہے, کہنا نہیں چاہیے. مدرسے تو مدرسے ہیں اور ان کا اپنا مقام ہے ان کا, یعنی یہ تو میں مذاق میں ان سے کہہ لیتا ہوں کبھی کبھی, لیکن انہوں نے سچ مچ ہمارے علاقے کے سارے بڑے مدرسوں میں پڑھا لیا ہے. بلاسپور میں, باغوں والی میں, گڑھی دولت میں, اور کہاں کہاں. انہوں نے جہاں جہاں کام کیا دوسروں کی نگرانی میں کیا. اب 1 سال سے ہم انہیں اپنے مدرسے میں, ان کے مدرسے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو ایک تیسری خوبی کا پتہ لگا, ان کی انتظامی صلاحیت کا. یہ بات تو ہم سے زیادہ آپ کو جاننی چاہیے کہ اس سال انہوں نے جتنے پیسے خرچ کیے, زیادہ تر قرض لے کے ادھار, اکثر دکانوں کے پیسے باقی ہیں اب تک. لیکن یہ کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ایک ادارہ انہوں نے شروع کیا تھا. 25-30 بچے انہوں نے باہر کے رکھے, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. لیکن اس چھوٹی جگہ کو بھی اگر آپ دیکھیں گے, اس جگہ میں یہاں آر او کے پانی کا, صاف ستھرا پانی کا انتظام کیا انہوں نے.
گیس کے گیزر کا انتظام کر کے دیا. ان کے لیٹرین باتھ روم دیکھیے مدرسوں کے مقابلے میں نہایت صاف ستھرے ہیں. ان کی رہائش، ان کے کمرے، ان کی الماریاں، کوئی چیز دیکھیے. ایسا کہنا مشکل ہے کہ یہ 1 سال بھی نہیں 8-9 مہینے پرانا مدرسہ ہے اور اس میں تقریباً ادارے میں پائی جانے والی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ ان کی انتظامی صلاحیت کی بات ہے کہ جو کام کرنا ہے معیاری کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، چاہے کچھ کرنا پڑے. اس لیے میں تو کم سے کم ان کی شخصیت سے، ان کے وجود سے بہت متاثر ہوا اور اسی لیے میں نے آنے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے بھی میں ایک بار 2 بار حاضر ہوا ہوں. آج کے پروگرام میں بھی بہت ساری مصروفیات کیا مسئلہ تھا. آج ہمارے ندوۃ العلماء سے کیرالہ میں ایک پروگرام ہے، کئی اساتذہ آئے ہوئے، ان کی طرف سے بھی تقاضا تھا بہت. لیکن میں نے یہ مان کے کہ بھائی ہمیں قاری صاحب کا حق ہے کہ مجھے یہیں آنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قاری لقمان محمود کا فیصلہ تو آگے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا مستقبل بہت روشن ہے. اللہ نے چاہا تو 2-4-10 سالوں میں وہ اس میدان میں اتنا بڑا کام کریں گے اور آپ کا، آپ کی بستی کا، آپ کی قوم کا اس سطح پر نام روشن کریں گے کہ آپ ان کی شخصیت پر فخر کرتے ہوئے اپنے کو محسوس کریں گے. مجھے میرا اپنا تاثر ہے، میں اسے محسوس کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ ادارہ جس راستے پر چل رہا ہے، اس کا تعاون کرنا، اس کے ساتھ جڑنا، اس کی کسی طرح کی بھی خدمت کرنا ہمیں اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی کہے، دباؤ بنائے. ہمیں اپنی سعادت سمجھ کر کہ ایک ابھرتا ہوا آدمی ہے، ہم اسے تھوڑا سا دھکا لگا دیں گے تو نہ جانے کہاں تک پہنچے گا. یہ ایک موقع ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری ملت میں ٹانگ کھینچائی کی صلاحیت بہت ہے. کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو اسے پیچھے گھسیٹو. یہ مرحلہ بہت کم ہے کہ آگے بڑھ رہا ہو تو اسے تھوڑا اور دھکا لگا کر اسے ابھار دیا جائے اور آگے بڑھا دیا جائے. لیکن اگر کچھ لوگ واقعی اللہ کی طرف سے بہت جینیس، بہت باصلاحیت بن کر آئے ہوں اور ان کے ترقی کے امکانات ہوں، آپ میں سے کسی کو شک ہوتا ہو تو کچھ بچوں کا قرآن سن کے دیکھ لیجئے، ان کی تعلیم دیکھ لیجئے، ان کا طریقہ دیکھ لیجئے، ان کی تہذیب دیکھیے، ان کے اخلاق دیکھیے، بچوں کی شکل صورت دیکھیے، ان کے چہروں پر جو رونقیں ہیں وہ رونقیں دیکھیے. آپ بہت سارے اداروں کے مقابلے میں آپ نمایاں طور پر فرق محسوس کریں گے. اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کا ہم سب تعاون کریں، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور جس طرح ممکن ہو سکے اس کی مدد کریں. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق